السلام علیکم۔ سچے واقعے کے سلسلے میں اسیبی محبت کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ سچی کہانیوں کے سلسلے میں آپ مزید کہانیوں سے بھی محظوظ ہو سکیں۔ اور اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں وہ باتیں واپس گھومی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے ایک دم سے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا قرآنی آیات یاد کی تھی دل میں پڑھنی شروع کر دی، تو ڈر کچھ کم ہوا، مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہو رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر گئی اور دل میں فیصلہ کیا کہ آج تو اپنے دوست کو اس بارے میں بتا دوں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت میرا فیصلہ پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات میرے ذہن سے یوں غائب ہو گئی جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم 2 گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بارہا مجھے کسی کے ساتھ ہونے کا احساس ہوتا رہا، مگر میں چاہ کر بھی اس بارے میں نہیں بتا سکی۔ جب بھی میں نے ارادہ کیا، بات میرے ذہن سے بالکل صاف ہو جاتی۔ مزار شریف پر جب ہم پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا۔ مزار شریف کے سامنے موجود وضو خانے میں سب سے پہلے وضو کیا۔ میں جیسے ہی وضو کر کے نیچے اتری، ایک فقیرنی جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے یکدم میرے سامنے آ گئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر تو میں جیسے ڈر گئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں، تو بولی کہ کمبخت جو تیرے سر پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے اتار اسے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا جھوٹ بولتی ہے تو جانتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، مگر اس نے تیری زبان باندھ رکھی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ چلی جا واپس، یہاں سے جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اس سے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ میں نے کہا کیسے جان چھڑواؤں؟ اس نے کہا جا ڈھونڈ، اب تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اسی دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی، وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آ جاؤ۔ جب میں واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا، آپ وہاں کیوں بیٹھی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی تھی وہاں۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ خیر اندر مزار کے گئی، دعا کی۔ ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اس سے جان چھڑوا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ہم مائی ہیر کے دربار پر آئے۔ وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ دیکھو وہ فقیرنی، تو اس کو وہ نظر نہ آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل میں تمہیں قریب ہی موجود کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا، آج رات تم میری چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ سو گئی۔ دیکھے جانے کا احساس تو رہا، مگر اس سے کچھ زیادہ نہیں تھا، اور رات گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو۔ اس نے کہا چلو۔ ہم اس گاؤں کے ساتھ واقع ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے۔ میرے خیال میں وہاں پر اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہوگی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں پہلے اندر جانے کا موقع دے دیا گیا، یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی۔ اندر ایک بزرگ کوئی 50 سال کے قریب عمر ہوگی، سفید کالی داڑھی، لمبے لمبے بال، بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے سارا حال کم و کست بیان کر دیا، جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غضبناک ہے۔ اس وقت بزرگ نے اس کو کہا کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہی ہو؟ سائے سے آواز آئی میں اس کو پسند کرتا ہوں۔
تم جتنا مرضی علم رکھتے ہو، اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ تم نے یہ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ میں تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں والوں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور یہ جو تم اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو سب کو بتا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میرے دوست نے جب یہ سب سنا تو اس نے اس بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا چھوڑو، چلو ہم چلتے ہیں۔ تو سایہ کہنے لگا کہ تم جہاں مرضی چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا۔ خوب سچ سور کے رہا کرو میرے لیے۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ دوست بھی پریشان ہو گیا تھا، اس نے بھی سوچا اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ خیر، گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، میرے لہجے سے ہی سمجھ گئی کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہیں اپنی بہن کے گھر پر ہیں۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ پر ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو۔ سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے، مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ہم فوراً اسی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہمارے پیچھے وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا اور وہ ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا ہمارے آگے آ کر سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے باقاعدہ اسے مارنے لگا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی لاتے مار رہا ہو اور کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگی۔ ہم فوراً وہاں سے پلٹے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ میری والدہ اور میری خالہ کی ساس جو کافی ایجڈ تھیں مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر ہی آئی تھی، چارپائی پر جا گری۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً پانی دیا ہمیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ہمیں ایک کالا سیاہ بلّا نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلّا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اللہ اللہ، میں سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں تمہیں کہا تھا نا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم مجھے پسند کرو اور ان بابوں عالموں کے چکر میں نہ پڑو، ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تو وہاں تم دیکھ کر آئی ہو اور ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا۔ اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں، اور میرا حال تو جیسے بدن کاٹو تو خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جو جوتا مارا تو سیدھا جا کر اس بلے کی کمر پر لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملی، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑا اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر سے ٹائپنگ شروع ہو گئی کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسے ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ جس کو جو سزا دینی تھی دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلّا دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کئی عالموں بزرگوں کے پاس گئے، بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی واپس گئی، وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی مگر وہ کسی کے بھی قابو نہیں آیا۔ پھر میں اب 2 سالوں سے یہیں آ گئی ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی مگر کچھ نہیں بنا۔ اس دوران باقاعدہ سے ہفتے میں 2 بار وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا مگر میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں صدیوں کی مریض ہوں، میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ اب میں تھک گئی ہوں اور اب میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی اور نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا۔ ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں،
پھر ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ اس سے مل لیں، وہ آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ پھر اس کے کہنے پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب وہ اپنی رودات سنا چکی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا، جو اسی وقت اسے پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا، اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتے بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم ایک کمرے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھنے لگا۔ میں چونک گیا، مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے ہی پاس آؤ گے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا، جس سے آواز آنے لگی کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں، مگر مجھے اس سے جدا مت کریں۔ استاد محترم نے کہا، سنا ہے تم نے بہت زیادہ عالموں اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اسی قابل تھے، لوگوں کو فراڈ سے لوٹتے تھے۔ اگر ان کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت بھی علم ہوتا تو اسے میں ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیتا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نقش سے ہی مجھے مجبور کر دیا ہے۔ خیر، بہت سی باتیں ہوئیں، مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا، تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو یا سوچ لو اچھی طرح سے کہ کیا کرنا ہے، اور اب یہاں سے چلے جاؤ۔ کچھ دنوں بعد ہی وہ دونوں ماں بیٹیاں بھی آ گئی اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے کر آئیں۔ استاد محترم نے صرف اتنے ہی رکھ لیے جتنے اخراجات آ سکتے تھے، باقی سب واپس کر دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ 10 سالوں میں پہلی بار سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور، مگر دروازے کے سامنے کبھی دیوار پر کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے استاد محترم کو کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ تو استاد محترم نے کہا کہ جتنا بھی پیسہ چاہیے تھا میں لے چکا ہوں، اب اس سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ ایک دفعہ حسار ختم کر دیں، بس آخری بار اس سے مل لوں، پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں تم کیا کیا خباثتیں کرتے رہے ہو، اب کیا کرنا چاہتے ہو یہ بھی میں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزما لو میرے مقابلے میں، یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں تو اس نے کہا کہ میں اس کو اس شرط پر چھوڑ دوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہیں استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرمانبرداری سے رہا۔ استاد محترم چہل کاف کے عالم تھے اور اسی کا حصار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی۔ جب استاد محترم نے کہا کہ چلو اب میں وضو کر کے حصار باندھ لوں، تو اس نے کہا، آپ میرا جیسا جن آپ کا محافظ ہو تو کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حصار اب رہنے دیا کریں۔ خیر، اس رات تو انہوں نے حصار باندھ لیا، مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حصار چھوڑ دیا، اور اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا، اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی تھا کہ اچانک سے اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کافی چوٹیں آئیں۔ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 10 دن زندگی اور موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات اپنی جناب میں بلند فرمائے، آمین۔ ان کے پاس جو بھی علم تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن نہ جانے میرے دل میں کیسا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ میں ان سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے وقت میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھا تھا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلہ اکثر دیکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ وہاں کیا کرنے آتا ہے۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار ہیں، اور ہر 9 چندی جمعرات استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے ضرور آتی ہیں۔ کہانی ختم ہو گئی۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہو تو کہانی کو اپنے دوست و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا،
اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔